شیخ فوزیہ صاحبہ نے لندن سے ایک سوال پوچھا، تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے تو میں ان کا سوال نہیں پڑھتا، بس یہ بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات حدیث میں ملتی نہیں ہے، لیکن یہ عمل جائز ہے، زوجین کے درمیان یہ عمل جائز ہے، مگر حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ کیا خواتین کے لیے یوگا جائز ہے؟ کیا اسلام میں یوگا کرنا جائز ہے؟ کیا خواتین یوگا کر سکتی ہیں؟ زوجہ عبدالحق گجرات سے۔ جی بالکل جائز ہے۔ اس ورزش کا مقصد ہوتا ہے جسم میں لچک پیدا کرنا، فلیکسیبلٹی پیدا کرنا۔ باقی ہندوؤں بھی کرتے رہیں یہ، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا شعار ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہندوؤں سے مشابہت ہے۔ تو دیکھیں مشابہت ان چیزوں میں ہوتی ہے جو کسی کی مذہبی رسوم ہو۔ اگر کسی قوم کا کوئی ایسا کلچر ہے، ہاں، یا مذہبی رسوم ہو یا کوئی ایسی رسم ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، محض اس قوم کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی قوم میں کوئی ایسا کلچر ہے جو فائدہ مند ہے تو اس کو تو فالو کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے چاہے اس کو لے لینا چاہیے۔ تو اگر یہ اس ایکسرسائز میں باڈی کو فائدہ ہو رہا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ اور لیکن خواتین کو یہ ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کریں، اور شادی شدہ خواتین کے لیے تو اس کے لیے بھی ترغیب ہوگی اس زمانے میں کہ جو پردے دار گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ تو فٹنس کا خیال نہیں کرتی، کھائی جا رہی ہیں پیزے برگر، اور آپ کو پتہ ہے پھر بالکل ایک دھماکے کے ساتھ ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خواتین بھی دنیا سے گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ان کی حفاظت فرمائے۔ پھر وہ مردوں کی توجہ جو ہے نا، جب وہ دیکھتے ہیں گھر میں اپنی بیگم کی یہ حالت دیکھتے ہیں، کوئی فٹنس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں اور وہ پھر فنکاروں اداکاروں پہ مرتے ہیں۔ تو اس لیے عورت کی، شادی شدہ عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، تو اس زینت میں یہ بھی ہے کہ فزیکل فٹنس کا بھی خیال کرے۔ تو اگر پردے کی پابندی کے ساتھ یہ چیز کر سکتی ہے تو کریں، لیکن اگر پردے کی پابندی نہیں ہو سکتی تو پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ پردے کا حکم پہلے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کے کسی ایکسرسائز کے سینٹر میں ایڈمیشن لے لینا، خواتین ایڈمیشن بھی لے لیتی ہیں، تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آج کل ہر خاتون کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس طرح کی تصویریں کسی جو ہے نا وہ خواتین شرارت کرتی ہیں، وہ کسی باپردہ عورت کی تصویریں لے لیتی ہیں۔ تو کسی ایسے کلب کو جوائن کریں جو یوگا سیکھنے کے لیے، جس میں اس بات کا اہتمام ہو کہ کیمرے والا موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہ ہو۔ ایسے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں باپردہ خواتین کے کہ کسی نے تصویر لے لی، اپنے شوہر کو دکھا رہی ہیں یا انٹرنیٹ پہ ڈال دی، تو اس کا بہت خیال ہونا چاہیے۔ اس لیے بہتر یہی ہے، باپردہ خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں کسی ٹیچر کو بلائیں، کسی ٹرینر کو بلائیں۔ اگر یوگا سیکھنا ہے تو گھر کے اندر سیکھیں، یہ ان کے لیے اس زمانے میں زیادہ بہتر ہے۔ کیا شوہر بیوی کا بہن سے تعلق ختم کروا سکتا ہے؟ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے غصے میں کہا کہ اگر تم اپنی بہن سے بات کرو یا اس سے تعلق رکھو یا ملو جلو تو میری طرف سے تم فارغ ہو، بہت ہی پاگل آدمی ہے یار یہ۔ اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کرے؟ یاسمین انڈیا سے۔ دیکھیں اگر اس نے یہ کہا ہے نا بہن سے تم نے تعلق رکھا تو تم میری طرف سے فارغ ہو، تو بظاہر یہ الفاظ طلاق ہی کے لگ رہے ہیں۔ شوہر سے نیت پوچھی جائے گی اور فارغ کا لفظ دیکھا جائے گا انڈیا میں فارغ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے عرف میں تو شرط کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے نا تو پھر طلاق کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، بغیر شرط کے ہو تو پھر اس کے درجنوں معنی ہوتے ہیں۔ تو شوہر سے نیت کا پوچھا جائے گا۔ بہرحال اگر اس کی نیت طلاق کی ہے پھر تو یقینی طور پر بہن سے اگر آپ نے کسی قسم کا تعلق رکھا تو طلاق واقع ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ طلاق بائن ہوگی، تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ شوہر کے لیے ایسا کہنا جائز تھا یا نہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ قطع رحمی ہے۔ بہن جو ہے وہ خونی رشتوں میں آتی ہے، لہذا اس سے قطع تعلق جائز نہیں ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بہن سے تعلق رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ جب ایک طلاق واقع ہوگی تو میاں بیوی دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ 3 طلاقیں نہیں ہیں، ایک طلاق، یہ بھی غنیمت ہے 3 طلاقوں کا نکاح اس نے، تو جو ہے نا دوبارہ نکاح کر لیں۔ اور شوہر کو چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے الفاظ وہ استعمال نہ کرے۔ اگر شوہر بیوی پر پابندی لگا دے کہ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملو گی، تو بھی عورت پر اس پابندی پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ رشتہ داری جوڑنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ہاں، ایک صورت میں وقتی طور پر شوہر پابندی لگا سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میری بیوی کو اس کی بہنیں یا اس کے بھائی ورغلا رہے ہیں میرے خلاف، فساد مچا رہے ہیں، ہمارے رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسی مجبوری میں اگر وقتی طور پر شوہر پابندی لگا دے کہ بھائی ابھی فی الحال تم نے اپنی بہنوں سے رابطہ نہیں کرنا، اسے پتہ ہے یار جب بھی فون آتا ہے ہمارا گھر میں لڑائی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، تو وقتی طور پر پابندی لگا سکتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں عورت پر لازم ہوگا
کہ وہ اس پابندی پر عمل کرے، لیکن یہ وقتی ہوگی، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔